السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 72 حصہ ہے۔ مدنی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، جب قریش نے گھٹنے ٹیک دیے، امن کا معاہدہ کر لیا۔ جب قریش نے امن کا معاہدہ کیا تو باقی جو مسلمانوں کے خلاف دشمن تھے، یہود، غطفان، یہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ جو بت پرستی کے پیشوا تھے قریش، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پیچھے ہٹ گئے تو دوسرے جو بت پرست تھے ان کے بھی ارادے سرد پڑ گئے، لہٰذا مسلمانوں کو دعوت تبلیغ کا موقع مل گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی واپسی کے بعد بادشاہوں اور امراء کو خط لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کی آخر میں یا 7 ہجری کے شروع میں مدینہ واپس تشریف لے آئے تو ارادہ ظاہر کیا صحابہ کرام کے سامنے امراء اور بادشاہوں کے نام خط لکھنے کا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ بادشاہ اور امراء اسی صورت میں آپ کا خط قبول کریں گے جب اس پر مہر لگی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس کے اوپر مہر نبوت یعنی محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہ 3 صدریں تھی، ایک میں محمد، ایک میں رسول، ایک میں اللہ۔ اس کا نقش یہ تھا، اللہ، رسول اور محمد۔ علامہ منصور پوری فرماتے ہیں بڑے وثوق سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قاصد بھیجے وہ 1 محرم 7 ہجری میں روانہ کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی شاہ حبش کے نام خط لکھا۔ نجاشی کا نام اسحمہ ابجر تھا اور حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے شاہ حبش کو خط پہنچایا گیا۔ نجاشی کو جو خط لکھے گئے اس میں ایک وہ خط تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے روانہ کیا تھا جب ہجرت کر کے حبشہ کی طرف پہلی مرتبہ لوگ گئے تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جو خط روانہ کیا وہ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئے تھے، واللہ عالم۔ اور جب نجاشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور احترام کیا، اور اس کے بعد اس نے اس خط کو قبول کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواباً خط بھی لکھا کہ آپ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکا بھی بڑھ کر نہیں، ویسے ہی تھے جیسے آپ نے فرمایا۔ اور نجاشی نے اسلام کو قبول کر لیا اور ان کی جو وفات ہوئی وہ غزوہ تبوک کے بعد رجب 9 ہجری میں وفات پائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات کے ہی دن صحابہ کرام کو اس کی اطلاع دے دی، اس کی وفات کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اور نجاشی کی وفات کے بعد جو اس کا جانشین تھا، جب وہ تخت نشین ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام بھی اسلام کی دعوت کا ایک خط لکھا اور اپنے قاصد کے ذریعے سے پہنچایا، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نے اسلام کو قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اور دوسرا جو خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، مقوقس شاہ مصر کے نام خط جریح بن متا کے نام روانہ کیا، جس کا لقب مقوقس تھا اور مصر اور سکندریہ کا یہ بادشاہ تھا۔ اور اس خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور اللہ کے بندے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مقوقس عظیم قبط کی جانب خط، اسلام لاؤ اور سلامت رہو، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ تو محفوظ رہو گے، سلامت رہو گے، تمہیں اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ موڑو گے تو اہل قبط کا بھی تم پر گناہ ہوگا۔ اے اہل قبط، میں تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف بلاتا ہوں جس میں ہم اور تم برابر ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ ہمارا بعض اللہ کی بجائے کسی اور کو رب بنائے تو یہ درست نہیں ہے۔
پس اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اور اس خط کو پہنچانے کا جو انتخاب کیا گیا، حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط دے کر اس کے دربار میں بھیجا گیا۔ جب حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے دربار میں پہنچے تو اس سے کہا کہ اس سرزمین پر ایک ایسا شخص آیا تھا جو اپنے آپ کو رب اعلی کہتا تھا، تو اللہ تعالی نے اسے اول آخر کے لیے عبرت کا نشانہ بنا لیا، اور جو دوسرے لوگ تھے ان سے انتقام لیا اور خود اس کو انتقام کا نشانہ بنا دیا۔ لہذا تم دوسرے سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں۔ تو مقوقس نے حضرت حاطب کو یہ جواب دیا کہ ہمارا دین ایک ہے اور ہم اس وقت تک کسی دوسرے دین کو قبول نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اس سے بہتر نہ ہو۔ تو اس کے جواب میں حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں جو تمام ادیان سے بہتر ہے، اس لیے آپ اس کی طرف آئیں۔ جب اس نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قریش سب سے بڑھ کر دشمنی کی، اور اس کے بعد یہود نے سب سے بڑی دشمنی کی، اور نصارہ سب سے قریب ہوئے۔ اور فرمایا، میری عمر کی قسم، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دی، اسی طرح حضرت عیسیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی، اور ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اس طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو۔ اور جو قوم کسی نبی کو پا لیتی ہے وہ قوم اس نبی کی امت بن جاتی ہے، لہٰذا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد زمانہ پا لی ہے، اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو۔ ہم تمہیں دین عیسیٰ سے نہیں روکتے، لیکن تم اسلام کی دعوت کو قبول کرو کیونکہ وہ اسی میں ہی ہے۔ تو مقوقس نے کہا کہ اس نبی کے معاملے پر میں نے غور کیا ہے کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتا اور پسندیدہ چیز سے منع نہیں کرتا، نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ کاہن ہے، اور نہ وہ جادوگر ہے، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی یہ نشانی ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے ہیں اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی ایک لونڈی کو بلایا اور اس کے بعد اس خط کو ایک ہاتھی دانت کی ڈبیا میں ڈال کے اس پر مہر لگا کے رکھ دیا، اور اس کے بعد اپنے ایک کاتب کو بلایا جو کہ عربی لکھنا جانتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا۔ اور مقوقس نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا۔ محمد بن عبداللہ کے لیے مقوقس عظیم قبط کی طرف سے آپ پر سلام ہو، آپ کی جو دعوت ملی ہے میں نے اس کو پڑھا اور میں نے اس کو سمجھا، اور مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی کی ابھی آمد باقی ہے، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ نبی شام سے نمودار ہوگا۔ اور آگے اس نے لکھا کہ میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز اور اکرام کیا، 2 لونڈیاں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں جنہیں اہل قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور کچھ کپڑے بھیج رہا ہوں، اور آپ کی سواری کے لیے ایک خچر بھیج رہا ہوں۔ اور اس نے سلام لکھا اور اس پر کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، لیکن وہ اسلام نہیں لایا۔ اور جو 2 لونڈیاں تھی ان میں سے ایک کا نام ماریا تھا اور ایک کا نام سیرین تھا، اور جو خچر تھا اس کا نام دلدل تھا، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک رہا۔ اور جو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس رکھا، اور ان کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور سیرین رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کے بادشاہ کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کی جانب سے کسریٰ عظیم کے بادشاہ کو یہ خط ہے کہ سلام ہو اس پر، اور اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اسی پر ایمان لے آؤ۔
اگر تم نے اس چیز سے انکار کیا تو تم پر مجوس سے بھی زیادہ گناہ ہوگا۔ اور اس خط کو لے جانے کے لیے جو صحابی منتخب ہوئے ان کا نام حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط بحرین کے سربراہ کے حوالے کیا۔ یہ معلوم نہیں کہ کسرا تک کس آدمی کے ذریعے انہوں نے پہنچایا، یا خود حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا کسرا کے پاس۔ جب وہ خط کسرا کے ہاتھ آیا، جب اس نے پڑھا تو اس نے اس کو غصے سے پھاڑ دیا اور کہا کہ کس حقیر غلام نے مجھ سے پہلے اپنا نام لکھ دیا اور خط کو پھاڑ دیا اور تکبر کیا۔ اس واقعے کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے، اور آپ کی یہ بات اللہ تعالیٰ نے سن لی، اور اس کے بعد ایسا ہی ہوا۔ اور اس کے بعد کسرا نے جو اس کے سربراہ تھے یمن کے، اس کو ایک خط لکھا اور کہا کہ محمد کے پاس 2 توانا آدمی بھیجو تاکہ اس کو میرے پاس حاضر کر سکیں۔ تو اس کے بعد بازان نے تعمیل کرتے ہوئے 2 لوگوں کو بھیجا اور اس کو خط بھی دیا کہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو۔ تو وہ 2 لوگ جب وہاں مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہوئے تو کہا کہ کسرا نے بازان کو یہ خط لکھا اور پھر اس کے لیے ہمیں منتخب کیا اور ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم آپ کو کسرا کے سامنے حاضر کریں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی اور کئی باتیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آنا، اور عین اسی وقت جب یہ مدینہ میں مہم جاری تھی تو وہاں پہ خسرو پرویز پر جو فارس کی فوجیں تھی پہ در پہ حملہ کرنے کے بعد ان کو شکست دی، اور خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویا نے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ واقعہ منگل کی رات 10 جمادی الاولیٰ 7 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے دی گئی۔ اور اس کے بعد جب اگلے دن وہ 2 لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے ان کو خبر دی تو وہ یہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہوش میں ہیں؟ ہم تو اس سے معمولی بات پر بھی یقین نہیں کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ خط لکھے بازان کو، تو آپ نے خط لکھا بازان کو اور وہ خط لے کر چلے گئے۔ اور کچھ وقت کے بعد ان کو کسرا کی طرف سے جب خط ملا تو اس میں وہی ہوا، یعنی کہ خسرو پرویز قتل ہو چکا تھا اور اس کا جو بیٹا تھا شیرویا وہ بادشاہ بن چکا تھا۔ اور شیرویا نے یہ بھی ساتھ لکھا تھا کہ جس شخص کو میرے والد نے خط لکھا تھا اس کے حوالے سے دوسری دفعہ اس کو برنگیختہ نہ کرو۔ اور اس کے بعد بازان اور اس کے جو رفقا تھے وہ ایمان لے آئے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر کے جو بادشاہ تھے ہرقل اس کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور رسول کی جانب سے یہ خط ہرقل عظیم کو، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور وہ سالم رہے گا اور اس کو دوہرا ثواب ملے گا، اور اگر اس نے انکار کیا، روگردانی کی، تو اس کو عریسیوں کا بھی گناہ ہوگا۔ اور کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہ اکیلا ہے، اور اسی کی اطاعت کرو۔ اور اس کام کے لیے حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا گیا، اور ان سے فرمایا گیا کہ سربراہ بصرہ کے حوالے کر دیں تاکہ وہ ہرقل تک یہ خط پہنچا دیں۔ جب یہ خط ہرقل کے پاس پہنچا تو اس وقت قریش کا ایک قافلہ بھی وہاں پہ پہنچا ہوا تھا، شام میں تجارت کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صلح کا معاہدہ کیا گیا تھا اس کے مطابق۔ تو ہرقل کو معلوم ہوا تو انہوں نے سب کو بلایا اپنے دربار میں، وہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ تو ہرقل نے اپنے دربار میں جو ان کا ترجمان تھا اس سے کہا اور لوگوں سے کہا کہ، تو ہرقل نے جب دربار میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اس میں اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے، تو ہرقل نے کہا کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو بہت قریبی نسب کا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں قریب النسب ہوں۔ تو اس کے بعد ہرقل نے اپنے دربار میں کہا اور لوگوں سے کہا کہ جس چیز میں جس بات میں یہ جھوٹ بولے تو تم اس کو ٹوک دینا۔ تو ابو سفیان نے دل ہی دل میں کہا کہ میں ضرور ہرقل کے سامنے
جھوٹ بولتا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں۔ تو اس کے بعد ہرقل نے سوال کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ان کا نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر کہا کہ وہ کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے پیروکار کون ہے؟ بڑے لوگ یا چھوٹے لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ جو غریب لوگ ہیں، چھوٹے لوگ وہ ہیں۔ اور ہرقل نے سوال کیا جو اس کے دین میں آیا وہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، جو اس کے دین میں داخل ہوا وہ اس کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ تو ہرقل نے کہا کیا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ اس کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہرقل نے کہا کہ کیا وہ جھوٹ بولتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کبھی بدعہدی کی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ تم نے ان سے جنگ کی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں کی ہے۔ تو کہا کہ کون غالب آیا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ برابر ہی رہے، کبھی ہم ذک انہیں پہنچاتے، کبھی وہ ہمیں ذک پہنچا دیتے۔ تو ہرقل نے کہا کہ وہ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ کہتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نیکی کا حکم دیتا ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور بت پرستی کو چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد ہرقل نے جب یہ ساری باتیں سنی اور اس کو کہا کہ میں نے یہ تم سے سوال کیا اور تم نے یہ جواب دیا، درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے، اور اس کے بعد ہرقل کے حوالے وہ خط کیا گیا۔ تو ہرقل نے کہا کہ مجھے معلوم تو تھا کہ ایک نبی کی آمد ابھی باقی ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ ہرقل نے کہا کہ کاش میں اس کے پاس ہوتا اور اس کے پاؤں دھوتا۔ اور اس کے بعد اس نے دربار سے لوگوں کو باہر نکالا اور خود کو اکیلا کر لیا۔ ابو سفیان جب باہر نکلا تو اس نے کہا کہ ابو کبشہ کے معاملے کا تو بہت بڑا زور ہے، اور اس نے کہا کہ جس سے کیسر کے جو بادشاہ ہے وہ بھی ڈرتے ہیں۔ اور ابو سفیان نے کہا کہ ایک نہ ایک دن اس محمد کا دین غالب آ کر رہے گا۔ اور اس کے بعد میرے دل میں ایمان کی جو ہے شعائیں وہ پھوٹنے لگی، میرے دل میں یہ چیز اگنی شروع ہو گئی۔ اور جب یہ معاملہ ابو سفیان نے دیکھا بادشاہ کا، اور اس کے بعد ابو سفیان کا دل ایمان کی طرف مائل ہونے لگا۔ اور اس کے بعد ہرقل نے حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو انعام دیے، تحفے تحائف دیے اور ان کو واپس کر دیا۔ جب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ حمصہ میں پہنچے تو وہاں پہ قبیلہ جذام نے ان پر حملہ کر دیا اور ان سے جو سامان تھا وہ سب لوٹ لیا۔ اور اس کے بعد حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ جب پہنچے تو اپنے گھر نہیں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ اور اس کے بعد آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 500 صحابہ کرام کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت زید بن حارثہ نے ان پر حملہ کیا، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا اور ان کے جو مویشی تھے وہ سب لے آئے، اور غلام اور باندیاں جو تھی ان کو بھی لے آئے قید کر کے۔ اور اس قبیلے کے کچھ لوگ تھے جو مسلمان تھے، انہوں نے حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت بھی کی اور آپ سے مال کے حوالے سے فریاد کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال جو تھا مویشی سب کو آزاد کر دیا اور مال جو ہے ان کے حوالے کر دیا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن ساوی کے نام خط لکھا۔ منذر بن ساوی حاکم بحرین تھے اور اس خط کو حضرت علا بن حزمی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئے تھے۔ جب علا بن حزمی رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم کے حوالے خط کیا، انہوں نے لوگوں کے سامنے پڑھا تو بعض نے اسلام کو قبول کیا، پسند کیا، اور بعض نے پسند نہیں کیا۔ اور اس کے بعد منذر بن ساوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ ہمارے بارے میں کیا حکم ہے، کیونکہ ہماری قوم میں یہودی اور مجوسی بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن ساوی کو خط لکھا، اس میں فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، جو بھلائی کرے گا وہ دراصل اپنے ساتھ بھلائی کرے گا، اور جو میرے قاصدوں کی پیروی کرے گا سمجھو کہ اس نے میری پیروی کی اور میری اطاعت کی، اور جو ان کے ساتھ خیر خواہی کرے گا
وہ میری خیر خواہی کرے گا۔ اور یہ فرمایا میرے قاصدوں نے آپ کی اچھی تعریف کی ہے، اس لیے میں نے تمہاری سفارش قبول کی ہے۔ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور جو خطا کار ہیں ان کی خطا معاف کی گئی، اور جب تک تم پیروی کرتے رہو گے تمہارے عمل سے، تمہارے کام سے تمہیں معزول نہیں کیا جائے گا۔ اور جو یہودیت اور مجوسیت پر قائم ہے اس پر جزیہ ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوزہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط لکھا، اور خط لے جانے والے حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب یہ خط وہاں پر لے کر گئے تو اس نے جب وہ خط پڑھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لکھا تھا کہ اسلام لے آؤ گے تو محفوظ رہو گے اور تم اپنے عہدے کو بھی بچا لو گے، ورنہ تمہیں معلوم ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہاں تک جائے گی جہاں تک اونٹ اور جو گھوڑے ہیں اس سے آگے نہ جا سکیں گے، وہاں تک ہمارا دین غالب آ کر رہے گا۔ تو وہاں پر پہنچ پر حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط ان کو پڑھ کر سنایا، تو اس نے حضرت سعید کی خدمت کی اور انہیں مبارکباد دی اور تحفے تحائف دیے اور درمیانہ جواب دیا، اور جواباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیجا کہ میری حیبت جو ہے وہ عرب میں دور دور تک ہے، اس لیے آپ میرے ذمہ کوئی کام لگا دیں گے وہ میں کروں گا اور اس کی ذمہ داری پوری طریقے سے نبھاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری حکومت برباد ہو جائے گی، اگر تم مجھ سے زمین کا ایک ٹکڑا طلب کرو تو وہ بھی میں تمہیں نہیں دوں گا۔ اور اس کے بعد جب فتح مکہ سے واپس ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو یہ خبر دی کہ حوزہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سنو، یہاں پہ میرے بعد ایک کذاب پیدا ہوگا۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ اس کو کون قتل کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارے ساتھی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن ابی شمر غسانی حاکم دمشق کے نام خط لکھا۔ خط لے جانے والے حضرت شجاع بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ خط میں یہ درج تھا کہ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور رسول اللہ کی تصدیق کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، تو اس کی بادشاہت چلتی رہے گی، جاری رہے گی۔ جب یہ خط حارث کے حوالے کیا گیا تو اس نے جب پڑھا تو کہا کہ میری بادشاہت مجھ سے کون چھینے گا، میں عنقریب اس پر یلغار کرنے والا ہوں، اور ایمان نہ لایا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ عمان کے نام خط لکھا، جو کہ دو بھائی تھے، جعفر اور اب، اور ان کے والد کا نام جلندی تھا، اور انہیں خط حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے پہنچایا گیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک بھائی کو دعوت دی تو اس نے کہا کہ آپ یہ خط اور یہ دعوت میرے بڑے بھائی کو دو، کیونکہ وہ عمر میں بھی مجھ سے بڑا ہے اور عہدے میں بھی بڑا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس کو دعوت دی، اور پھر کچھ دن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں رہے۔ دونوں بھائیوں کو الگ الگ دعوت دی۔ جو اس کا ایک بھائی تھا وہ حضرت عاص بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال جواب کرتا رہا کافی دن تک، اور اس کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ میں کل چلا جاؤں گا۔ تو ایک بھائی نے دوسرے سے خلوت میں بات کی کہ جس شخص کے بارے میں یہ پیغام لے کر آیا ہے اس کی تو سب نے بات مان لی ہے، یہاں تک بادشاہوں نے قبول کر لی ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے ان کے سامنے، اس لیے بہتری یہی ہے کہ ہم اس کی بات مان لیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر حضرت عاص صدقہ وصول کرتے رہے، اور جب بھی کوئی ان کو مشکل ہوتی تو یہ اپنے مددگار ان کے لیے بھیجتے، اور کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ اس کی مدد کرتے۔ تو یہ تھے کچھ خطوط جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد بادشاہوں اور امراء کو بھیجے تھے۔ سب کے مختلف جواب تھے، اور تمام جو خط تھے ان کا نقشہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالی کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، اگر تم ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو اس سے جو پہلی قوم تھی اس کا گناہ تم سے بھی زیادہ ہوگا،
اگر ایمان لے آئے تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کی طرف تمہیں میں دعوت دیتا ہوں، لہٰذا تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔